ایلیگنٹ بائکرز کے کشمیر ٹور کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں میں محمد اویس حمید راٹھور، جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہمارے تیسرے دن کی رودات، جو مشتمل ہے تقریباً 110 کلومیٹر کوٹلی آزاد کشمیر سے لے کر فارورڈ کہوٹہ تک کے سفر پر۔ اس سفر میں آپ سیر کریں گے کوٹلی، تتا پانی، منڈھول، مدارپور، تیتری نوٹ، عباس پور، جفاڑ، سیڑیاں، چڑی کوٹ، فارورڈ کہوٹہ۔ 24 دسمبر 2023 کی صبح کا سورج کوٹلی آزاد کشمیر میں کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ بارش کے ڈر سے سامان کو ڈبل چیک کر کے باندھا اور برساتیوں کو قریب رکھ لیا تاکہ ضرورت کے وقت فوراً استعمال کی جا سکیں۔ ناشتے کی میز سجی تو یہ طے پایا کہ ٹور جس طرح چل رہا ہے چلنے دیا جائے، کیونکہ پہلے دن کا بیشتر حصہ ضائع ہوا تھا، جس کی وجہ سے پروگرام کے مطابق ہم چل ہی نہیں پائے۔ لہٰذا اب مزید جلدی نہ کی جائے اور کچھ علاقوں کو وقتی سکپ کر دیا جائے اور ان کو دوبارہ ایک اور ٹور میں ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ کہوٹہ اور پھر کہوٹہ سے اگلے دن اسلام آباد کا سفر مناسب طریقے اور انجوائے کر کے کیا جا سکے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اور رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ضلع ہے۔ اس علاقے کو اللہ نے حسین تو بنایا ہی ہے، لیکن وجہ شہرت یہاں کی مساجد اور مزارات کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی خوش اخلاقی ہے۔ کوٹلی شہر آزاد کشمیر میں جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ یہ ایک طرف سے میرپور، بھمبر، دوسری طرف سے پونچھ، تیسری طرف سے سدنوتی اور راولپنڈی اور چوتھی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے ضلع پونچھ اور راجوری سے لگتا ہے۔ کوٹلی میں رہائش سے نکل کر کوٹلی کا ایک چکر لگایا اور تتا پانی کے لیے نکل پڑے۔ شہر سے نکلتے ہی دریائے پونچھ کا شاندار نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ شروع میں روڈ ٹھیک تھی، لیکن تھوڑا ہی آگے نکلے تو روڈ خراب ہو گئی۔ ضلع کوٹلی کی حدود میں اس پر کام جاری ہے۔ روڈ خراب ہونے کی وجہ سے حسیب بھائی کے بائک پر بندھا ہوا سامان کھل گیا، جس کا باقی ساتھیوں کو پتہ نہ چل سکا اور وہ کافی آگے نکل گئے۔ مجھے کچھ احساس ہوا تو میں آہستہ ہو گیا، یہاں تک کہ حسیب بھائی بھی آ پہنچے اور پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ باقی ساتھیوں کے پاس پہنچے، جو دیر سے ہی صحیح لیکن احساس ہونے پر آگے رک گئے تھے۔ کیا مسئلہ، اتنا تیز کیوں جاتے ہیں یار آپ لوگ؟ کوٹلی سے تتا پانی روڈ اور اس کے آس پاس کے نظارے اپنا مثال آپ ہیں۔ ایک طرف بہتا ہوا دریائے پونچھ بتدریج روڈ کے قریب آ رہا تھا اور پہاڑی سلسلوں میں مسلسل بڑھتی ہوئی سختی ایک منفرد احساس جگا رہی تھی۔ تتا پانی میں ایک مناسب بازار موجود ہے، جس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ بازار کراس کرتے ہی دریائے پونچھ پر پل کراس کرنا پڑتا ہے، جس کے نیچے ہی مشہور تتا پانی کے گرم چشمے موجود ہیں، جہاں ایک ریسٹ ہاؤس اور ٹک شاپ بھی بنی ہوئی ہے۔ چشموں کے اوپر نہانے کے لیے غسل خانے بنے ہوئے ہیں، جن میں شاید آن پیمنٹ نہانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ چشمے کا پانی بہت گرم تھا، چشمے سے نکلتے ہی دریا میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر چیک کرنے پر بھی پانی ٹھیک ٹھاک گرم تھا۔ باقی ہم نے سنا تھا کہ اس پانی میں لوگ انڈے ابالتے ہیں اور نہا کر سکن ایشوز کے حوالے سے علاج کرتے ہیں۔ انڈوں کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن کچھ لوگ نہا ضرور رہے تھے۔ تتا پانی میں کشتی رانی کا انتظام بھی موجود ہے، جس کا ہم سب نے بھرپور لطف اٹھایا۔ تتا پانی میں ہم نے پلان کے حساب سے زیادہ ٹائم لگا دیا، جس کا احساس ہونے پر ہم نے اگلے مورچے کی تیاری پکڑی اور یہاں سے نکل پڑے۔ تتا پانی سے آگے منڈھول آتا ہے، جس کے فوراً بعد مدارپور کے لیے ایک شارٹ کٹ رستہ انتہائی چھپا کر بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً سب ساتھی اس کو نہ دیکھ سکے اور سب ہی آگے نکل گئے۔ احساس ہونے پر اور مقامی لوگوں سے مدد لینے کے بعد واپس اس رستے پہ آ گئے۔ رستے پر آئے تو بہت شدت سے محسوس ہوا جیسے کسی نے کان پکڑوا کر زبردستی یہ رستہ نکلوایا ہو۔ راستہ کافی تنگ، ٹوٹا ہوا اور غیر مناسب اترائی اور چڑھائی پر مبنی تھا، حتیٰ کہ پل بھی مناسب لیول پر روڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں تھا۔ پھر دوسری طرف بھی اسی طرح کا معاملہ تھا۔ میرا بائک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن اس روڈ کی ایک چڑھائی پر بالکل جام ہو گیا۔ دیکھ کوئی چیز تو نہیں ہے ٹائر میں، ٹائر وہ ٹائر کچھ ہو گیا موٹر سائیکل کو، دکھا دے، نہیں ہل رہا نا؟ لالا عظمت نے میرا بائک دیکھا
اور بتایا کہ اس کے ہب میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، جس کو انہوں نے اپنی فنی صلاحیتوں کی بنا پر فوراً ٹھیک کر لیا۔ خیر ان وقتی مشکلات سے فارغ ہونے کے بعد قافلہ دوبارہ نکلا تو سب سے پہلے مدارپور اور پھر تیتری نوٹ آیا، جہاں سے عباس پور کے لیے ایک روڈ جاتا ہے۔ تیتری نوٹ سے عباس پور روڈ بہت خوبصورت روڈ ہے، جس کو زیادہ تر لوکل لوگ ہی استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بارڈر سے بہت قریب علاقہ ہے تو زیادہ تر دونوں اطراف سے درختوں میں گھرا ہوا ہے، جس نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اس روڈ سے تقریباً 40 منٹ کی مسافت پہ آپ عباس پور پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، ٹور میں لطف بڑھتا جا رہا تھا۔ حویلی فارورڈ کہوٹہ والے جب عباس پور کا پل کراس کرتے ہیں تو یہ احساس ان میں زور پکڑ لیتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ ہی گئے ہیں۔ بانڈی عباس پور تب سے جانا نصیب ہو رہا ہے جب عباس پور کی انٹرنس پر پل نہیں ہوتا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کہوٹہ کے لیے بسیں چلا کرتی تھیں۔ راولپنڈی سے جب ان پر سوار ہوتے تو آزاد پتن سے پہلے سو جایا کرتے تھے، اور صبح صبح جب آنکھ کھلتی تو عباس پور کے رنگڑ میں بسیں پتھروں سے لڑائی لڑ رہی ہوتی تھیں، اور ایسے میں بس کنڈکٹروں کی آوازیں سب کو جگانے کا سبب بنتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے عباس پور بازار میں گاڑی داخل ہو جاتی تھی اور ایک سکون آ جاتا تھا کہ بس اب گھر کچھ دیر میں آ جائے گا۔ عباس پور کے ایک ہوٹل کی باقرخانی چائے بہت مشہور تھی، جس کا لالا عظمت کے سامنے کئی بار ذکر کیا۔ تھتا پانی میں وقت ضائع ہونے کی وجہ سے قافلہ سواروں کو اس بات پر منایا گیا تھا کہ وہاں باقرخانی کھائیں گے، لیکن جب ہم عباس پور پہنچے تو 30 سے 40 منٹ کی روشنی ہی باقی رہ گئی تھی، جس کو میں کھانے پینے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا بذریعہ انٹرکام اپنا پلان توقیر سے شیئر کیا کہ بازار میں نہیں رکنا اور اسی سپیڈ سے آگے نکل جانا ہے۔ عباس پور سے فارورڈ کہوٹہ کا مین رستہ محمود گلی سے جاتا ہے، لیکن جیسا پہلی قسط میں بتایا گیا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نان کنونشنل رستوں کو فوقیت دیں گے اور LOC کے قریب والے رستوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کریں گے۔ لہٰذا ہم نے چڑی کوٹ والا رستہ لیا۔ لالا عظمت باقرخانیوں کی امید پر بہت پرجوش طریقے سے اپنا سفر طے کر رہے تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ کب عباس پور آیا اور چلا گیا۔ ہم سب جوش و خروش سے چلے جا رہے تھے کیونکہ روشنی ختم ہونے سے پہلے ہم کہوٹہ کے قریب پہنچنا چاہتے تھے کہ اچانک حسیب بائک کا چین ٹوٹ گیا۔ ایک دفعہ پھر لالا عظمت کو تکلیف دی۔ انہوں نے اپنی زنبیل میں سے اوزار اور لاک نکالا اور بائک کو چند منٹوں میں ٹھیک کر دیا، مگر چین کافی ٹیڑھا ہو گیا تھا، جس سے دوبارہ لاک توڑنے کی امید کی جا سکتی تھی۔ بائک ٹھیک کرنے کے بعد لالا عظمت نے جب اپنی روایتی معصومیت سے باقرخانی اور اس تک رہنے والے سفر کے بارے میں دریافت کیا تو ہم کافی شرمندہ ہو گئے اور لالا کو بتایا کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، تو لالا خوب تل ملائے، ساتھ ہی ہمیں احساس دلایا کہ اللہ کے ولیوں سے ایسے مذاق کرو گے تو ایسی مشکلات آتی رہیں گی۔ لہٰذا اللہ کے بندوں نے فوراً اللہ کے اس ولی سے معافی مانگی، روشنی ختم ہو جانے اور ویڈیو ٹھیک نہ بنا سکنے کا جینون بہانہ لگایا، جس پر لالا کی بانچیں کھل اٹھیں اور اچھی ویڈیو کا سن کر فوراً معافی کا اعلان کر دیا۔ قافلہ پھر چل پڑا۔ سیڑھیاں چڑی کوٹ کو کراس کرتے ہوئے پونچھ شہر اور اس سے متصل بارڈر بہت واضح نظر آیا، کیونکہ اندھیرا مکمل طور پر چھا گیا تھا اور بارڈر کی اس پار روشنیوں سے شہر اور بارڈر کا اندازہ بہت آسانی سے ہو رہا تھا۔ اندھیرے میں ہم فارورڈ کہوٹہ کی طرف گامزن تھے۔ جیسے ہی تنگیری کے مقام پر پہنچے، ایک بار پھر حسیب بھائی کے موٹر سائیکل نے جواب دے دیا، جس کو ایک بار پھر بنایا گیا اور اسی تگدو میں ہم فارورڈ کہوٹہ شہر پہنچ گئے۔ اگلی قسط میں آپ سے شیئر کیا جائے گا فارورڈ کہوٹہ سے محمود گلی، لسٹنہ اور تولی پیر تک کا سفر، حیدر بلال کی انٹری، قافلے کا رخ کیوں راولاکوٹ کی طرف موڑا گیا، کیوں ارجہ کی طرف جانا پڑا، پھر کوٹلی ستیاں کے راستے اسلام آباد آنا پڑا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔